الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ آیت نمبر 92 جس میں علم غیب کا بیان ہے. کچھ جمعوں سے اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. آج کوشش کروں گا کہ اس کو اور مزید آگے بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت پچھلے جمعے پڑھی تھی سورہ الانعام کی. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. اس آیت کے حوالے سے کچھ اس کا بیان میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. مزید انشاءاللہ آج عرض کرتا ہوں. ہم اتنی بات واضح طور پر جانتے، مانتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال حاصل ہے وہ رب تعالی کی عطا سے ہے. ذاتی طور پر خود سے کوئی کمال نہیں. جو دیا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے. جب اتنی بات ہم نے کہہ دی اب اس کے بعد اعتراض نہیں ہونے چاہیے، مگر کچھ لوگ اپنے طور پر جو دل چاہتا ہے کہتے ہیں. یہ جو آیت سورہ الانعام کی میں نے پڑھی تھی، آیت نمبر 50. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ یعنی خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور نابینا؟
تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس حوالے سے بہت سے جواب میں نے عرض کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہی بتاتے ہیں جس کی رب تعالی ان کو اجازت، اذن، حکم یا اختیار عطا فرماتا ہے۔ اسی قرآن میں ہے کہ نبی کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ یہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ بھی ہلاتے نہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا، تو خود سے نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ معنی واضح ہے، کلیئر ہے، کوئی اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس میں انکار ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی وہ آیتیں جس میں بیان موجود ہے بتانے کا، ان کا کیا کرو گے؟ کہیں اسبات کا مطلب جس سے ثابت ہوتا ہے، کہیں نفی جس سے انکار ہوتا ہے، دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ تو معنی کیا ہوگا؟ جن میں اسبات ہے اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، جن میں نفی ہے اس میں یہ کہ میں ذاتی طور پر جانتا نہیں۔ دونوں آیتوں کو ماننا ہوگا۔ ایک کو مانیں گے دوسری کو نہیں مانیں گے تو پھر یہ قرآن کا ماننا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ یہ اگر نبی ہیں تو انہوں نے شادیاں کیوں کی ہیں، نکاح کیوں کیے ہیں؟ تو حضور نے کب یہ کہا کہ میں لباس انسانی میں نہیں آیا؟ بشریت کا انکار کب کیا ہے یا ہم کب کرتے ہیں؟ وہ لباس بشری میں تشریف لائے، اور فرشتے تو ان کے غلام ہیں۔ کافروں کا یہ کہنا کہ جی مال مل جائے پہاڑ سونا بن جائیں، تو فرما دیا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ہاں اپنے پیاروں کو ضرور بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، اور اختیار ہے جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ اسی قرآن میں ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب نہیں۔ یہ بھی قرآن ہے۔ تو یہ بات کافروں مشرکوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم سن لو دھیان سے کہ تمہارے لیے میں یہ بات واضح کر رہا ہوں اور تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، تمہارے مطالبے میں پورے نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات اعلانیہ طور پر عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی ہونے کا، اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ وہ کافر بھی اچھی طرح جانتے تھے نبی کو غیب کی خبر ہوتی ہے، سوال کرتے تھے وہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں،
ان کا یہ سوال کرنا کہ آپ نبی ہیں تو ہم کو مال و دولت دیجئے، پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے، آئندہ چیزوں کے بھاؤ بتا دیجئے تاکہ ہم کاروبار کریں تو ہم کو نفع ہو۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت اتری تھی کہ میں نبی ہوں۔ کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ ان کے یہ اعتراض کہ نکاح کیوں کیا ہے اس کا جواب بھی دے دیا۔ فرشتوں کے حوالے سے جن کا کیا یہ فرشتہ ہونا چاہیے اس کا جواب بھی میں آپ کو سنا چکا۔ اچھا، اب ایک چیز میں نے جس پر جمعے کی بات پچھلے ختم کی تھی وہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دعوے کی نفی کرنا اور ایک ہوتا ہے چیز کے پاس ہونے کی نفی کرنا۔ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس ہے، یہ دوسری بات ہے۔ دعویٰ اور چیز ہے، قبضہ اونچی کہیے گا اور چیز۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ نے مجھے خزانے دیے ہیں، کیا یہ بات نہیں بتا رہی کہ ان کو اللہ کے خزانے ملے ہیں؟ ہر مومن مانے گا کہ اللہ نے ان کو خزانے دیے ہیں۔ ان کا دعویٰ نہ کرنا اور بات ہے، چیز پاس ہونا اور بات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ہر بھلائی دی ہے اور وہ بھی کثرت سے دی ہے۔ ہر بھلائی عطا فرمائی ہے اور وہ بھی کثرت سے دی ہے۔ اس کی کثرت کو میں اور آپ شمار کر سکتے، اس کا میں نے آپ کو ایک نمونہ قرآن سے ہی دیا تھا۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے۔ اب دنیا کے سامان کو اللہ نے تھوڑا فرمایا ہے، جس تھوڑے کو دنیا گن نہیں سکی۔ 2015 عیسوی کیلنڈر کے حساب سے، 1436 ہجری کیلنڈر کے حساب سے اتنے ہی سال اگر گن لیں، دنیا کب سے ہے وہ چھوڑ دیں، یہ 2000 سال میں کتنی سامان ہے دنیا کا کوئی گن سکا ہے؟ آواز لگائیے، گن سکتا ہے؟ اللہ اس کو تھوڑا سا فرما رہا ہے۔ جس کو ہم گن نہیں سکتے وہ تھوڑا سا ہے، تو جس کو اللہ کثیر فرمائے اس کو کون گن سکے گا؟ جس کو تھوڑا فرمایا جب وہ گنا نہیں جا سکتا، تو جس کو کثیر فرمایا ہے بلکہ کوثر فرمایا ہے وہ گنا جا سکتا، اور اللہ نے وہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور اسی قرآن کی گواہی ہے۔ تو معنی کیا ہوگا کہ دشمنوں کو نہیں بتایا جاتا، پیاروں کو بتایا جاتا ہے۔ اے کافرو، تمہیں نہیں کہوں گا کہ میرے پاس یہ ہے، اور پیاروں کو کیا بتایا؟ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اسی طرح وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اب یہ جملہ میرا دھیان سے سن لیں، یاد کر لیں۔ علم غیب کے دعوے کی نفی ہے، علم غیب کی نفی نہیں۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، میں نے بتایا نا ایک ہوتا ہے پاس ہونا اور ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا، تو دعوے کی نفی ہے، علم کی نفی اونچی کہیے نہیں۔ اسی لیے مقولہ 3 اور اقول کے لفظ 2 مرتبہ ہیں، اگر کوئی دھیان دے عربی جانتا ہو اس آیت میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نہ میں فرشتہ ہوں، نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں،
باقی دو میں صرف قول کی نفی کہ میرے پاس خزائن الہیہ ہیں اور مجھے رب نے علوم غیبیہ بخشے، مگر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، مگر میں یہ دعویٰ اونچی نہیں کرتا۔ تم کو وہی بتاؤں گا، وہی دوں گا جس کی اللہ تعالی کی طرف سے مجھے اجازت ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پوچھا حضور نے بتایا یا نہیں؟ اگر آواز لگائیں تو مہربانی اونچی کہیے گا۔ کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کی سب خبریں دے رہے ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں۔ جس کسی نے جو مانگا حضور نے دیا یا نہیں دیا؟ آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، صحابہ آتے تھے، جو مانگتے تھے نبی پاک اللہ کی عطا سے ان کو دیتے تھے۔ کسی کو خالی لوٹایا؟ اونچی۔ اعلی حضرت کے کلام کا پہلا شعر پڑھ لو، ان کا نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہے حدائق بخشش، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں، کیا مطلب؟ کسی مانگنے والے کو نہیں فرمایا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، جس نے جو مانگا وہ عطا کیا یا نہیں کیا؟ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب بھی یہی فرماتے ہیں، زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، مانگنے والے نے ان کے لبوں پر نہیں کا لفظ کبھی دیکھا سنا نہیں۔ خزانے دے رہے ہیں، جس نے جو مانگا، جو پوچھ رہے ہیں وہ بتا رہے۔ قیامت تک کے سارے حالات ایک ہی مجلس میں صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، غنی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اونچی۔ قرآن میں ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت
اور علم عطائی شان ملکی بھی ہے، شان ملکیت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانوں کا بیان میں آپ کو معراج کی رات سنا چکا کہ شان بشری بھی ہے، شان ملکی بھی ہے، شان حقی بھی ہے۔ فرشتے تو ان کے غلام ہیں، تم نبی کو کہہ رہے ہو کہ فرشتہ ہو، وہ فرشتے تو ان کے غلام ہیں۔ اور ملکیت کا کیا عالم ہے؟ اللہ نے فرما دیا محبوب ہم بھی تیرے، ہماری خدائی بھی تیری۔ اللہ بہت آسان بات میں نے کئی مرتبہ سمجھائی ہے، میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ جو شخص کسی چیز کا مالک نہیں وہ دے سکتا ہے؟ پکی بات بتاؤ، گنجائش ہے؟ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں وہ دے سکتا ہوں؟ نہیں۔ صحابہ حضور سے جنت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ حضور نے دی یا نہیں دی؟ تو مالک جنت ہے نا۔ اللہ نے جنت کا مالک، کوئی آ رہا ہے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، حضور نے دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے مالک بنایا۔ اس حوالے سے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کی کتنی آیات اور احادیث کا انکار وہ کر جاتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا، یقین رکھنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خزانوں کا مالک، اونچی گئی ہے آیت کا اگلا حصہ، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور نے کہا ہے میں تو اسی کا تابع ہوں، پیروکار ہوں